ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اور در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت میں بیع یعنی خریدنے اور بیچنے کا معنی ہے، اور در حقیقت جو شرعی بیعت کا مقصود ہے وہ اپنے آپ کو بیچنا جنت کی خریداری کے لیے، اور بیعت جو ایک عقد اور اقرار ہوتا ہے جس کو بعد میں نبھانا ضروری ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی صورتحال بن جائے، تو اس لیے جو شرعی بیعت ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس بیعت کو پورا کرنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جس چیز پر بیعت ہو جائے اسے برقرار رکھنا اور زندگی بھر کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی 3 امور پر۔ بات ہے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نماز پڑھتے رہنے پر، زکوٰۃ دیتے رہنے پر، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کا جذبہ ہر مسلمان کے ساتھ ہو۔ ان 3 امور پر میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ، تو غلام بازار چلا گیا، گھوڑا ایک دیکھا، پسند آیا، اس کی قیمت طے کی، جس کا گھوڑا تھا اس نے ایک قیمت بتا دی، انہوں نے کم کروائی، مثلا اس نے 5000 درہم کہے ہوں گے تو انہوں نے 4000 درہم لگا دی، تو بالآخر 4000 درہم پر معاملہ طے ہو گیا۔ تو ان کے خادم نے کے ساتھ چلو جناب جریر کے پاس، تاکہ وہاں جا کر ان سے تم پیسے لے لو، گھوڑے کی قیمت لے لو۔ تو ان کو وہاں اپنے گھوڑے سمیت وہاں لے آئے، جناب جریر البجلی 4000 طے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں گھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں، باہر نکلے، گھوڑا دیکھا آگے پیچھے سے اور ہر طرف سے، اور اس کی پیشانی دیکھی، اس کے پاؤں وغیرہ چیک کیے، اور کہا کہ یہ گھوڑا تو 4000 کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ 5000 کا۔ پھر فرمایا کہ میں ذرا سواری کر کے چیک کر لوں، تو گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس کی رفتار اور اس کے چلنے کا انداز سب ملاحظہ کیا، واپس آئے ایک چکر لگا کر، تو کہا یہ تو 5000 کا بھی نہیں 6000 کا ہو سکتا، اور اس کو 6000 روپے دے کر، درہم دے کر روانہ کر دیا۔ تو بعد میں خادم نے کہا کہ لوگ قیمت کم کراتے ہیں، آپ نے قیمت بڑھا کے دے دی۔ کہا کہ یہ گھوڑا واقعی 6000 کا تھا، یہ 4000 پر راضی ہو گیا۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں،
یا تو وہ گھوڑے کے محاسن جانتا ہی نہیں کہ اس میں یہ خوبی اور یہ خوبی، یا پھر جانتا ہے مگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے، سوچا ہوگا کہ جس قیمت پر سودا ہو جائے میں بیچ دوں گا تاکہ پیسے ہاتھ ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر لوں۔ اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کر رکھی اور زندگی بھر خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا بیعت کا معاملہ۔ تو بیعت جو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا، ایک اقرار، ایک معاہدہ، اطاعت کرتے رہنے کا اور امور بیعت کو مانتے رہنے کا، تو اس میں خرید اور بیچنے کا معنی ہے، معنی بیعت کرنے والا جو اپنا ہاتھ دے رہا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے جنت کا سودا کر رہا ہے، جنت خرید رہا ہے۔ شرعی بیعت جو ہوتی ہے وہ ولی الامر کی ہوتی، یہ پھر میدان جہاد میں جو کمانڈر ہو اور جہاد کا امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ جو آج کل بیعت مروج ہیں، یہ مختلف صوفیاء اور خود ساختہ جماعتوں کے جو امراء ہیں جو بیعت لیتے ہیں اور آج کل معروف ہیں، تو وہ بیعت مسنون نہیں ہے، بدعی بیعت ہے وہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دور میں بیعت لیا کرتے تھے اور امیر کو اختیار ہے جس نقطے پر چاہے بیعت لے لے، توحید پر لے لے، شرک نہ کرنے پر لے لے۔ قرآن پاک میں خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ ہم نے فلاں چیز پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہاں ابھی آپ کو بتایا جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر بیعت لی۔ تو ولی الامر کا اختیار ہے، جس چیز پر چاہے بیعت لے لے۔ یہاں ایک مخصوص بیعت کا ذکر ہے اور یہ بیعت الرضوان کے نام سے معروف ہے، جو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے لی ایک درخت کے نیچے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بیعت کی فضیلت بیان کی جس میں نبی علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ یہاں بیعت کی فضیلت بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو کام آپ کریں گے اللہ کے امر سے کریں گے تو در حقیقت وہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کی نظیر ایک اور آیت کریمہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں بھی جو بیعت نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، در حقیقت وہ بیعت اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ بیعت اللہ کے امر سے تھی، اور آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کا کام اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔
جیسے آپ کا فرمودہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو آپ کا ہر فعل بھی من جانب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، اور آگے اس کی وضاحت بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر اس بیعت کے وقت تھا۔ یہ اور اس بیعت کی فضیلت اور عظمت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اس بیعت کے شرف کی دلیل ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ یہاں بڑی صراحت سے اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اثبات ہے، وہ صفت ید، یعنی اللہ کا ہاتھ۔ یہاں کسی تعویل کی نہ گنجائش ہے نہ امکان ہے۔ یدن ایدی کے مقابلے میں ان کے ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو پھر ایمان لیں اس صفت پر، صفت ید حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیفیت کا سوال بدعت ہے، یہ ہاتھ کیسا ہے یہ سوال ہی بدعت ہے، جواب تو بعد میں آئے گا۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ فرمایا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ما رأیت اسوأ منک قط، تجھ سے زیادہ بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہودی دیکھے، عیسائی دیکھے، مگر تجھ سے بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی درپے ہے۔ تو اس پہ ایمان لانا فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کیسے لائیں، تشبیہ لازم آ رہی، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، اللہ کا ہاتھ مان لیں، تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ تشبیہ تب بنتی ہے جب کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یہ تشبیہ۔ جبکہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ حق ہے، کیسا ہے یہ معلوم نہیں، جیسا اس کے لائق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، قواعد موجود ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے جیسا ہے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ یہ آیت کریمہ اسماء و صفات کے باب میں ایک ایسی ٹھوس نص ہے جس میں ہر شبہ کا ازالہ ہے۔ تو جو موقف محدثین کا، اہل الحدیث کا، جس پر صحابہ بھی تھے کہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام پر اتری اور جمع غفیر صحابہ کا موجود تھا، کسی نے اس بارے میں سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں۔ وہ ایمان لانے والے تھے، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ اور تعطیل کے بغیر، کسی تحریف کے بغیر۔ اور یہی عافیت کا راستہ۔ کچھ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، یدن اگر مان لیں، ہاتھ مان لیں، تشبیہ لازم ہے کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ بھی تشبیہ کیسے بنتی؟ تشبیہ تو مخلوقات کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ برابر، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کے مابین تشبیہ کیسے ہو سکتی؟ تو پھر کیا معنی کرو گے؟ ید اللہ تو آ گیا، اللہ کا ہاتھ آ گیا، یدن کا ظاہری معنی ہاتھ ہے، پھر کیا کہو گے یہاں؟ وہ جی ہاتھ قوت کے معنی میں، قدرت کے معنی میں،
پھر ترجمہ کرو، اللہ کی قوت ان کے ہاتھوں پر تھی، کیا معنی بنے گا یہ؟ اچھا پھر قوت مخلوقات میں نہیں ہے کیا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعف کے بعد قوت دی، تو قوت کا اس بات مخلوق کے لیے بھی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام قوی، قوت والے، تو قوت کی صفت کا اس بات تو مخلوق کے لیے موجود ہے۔ تشبیہ پھر بھی بن رہی، آپ تشبیہ سے بھاگے اور بھاگ کر جہاں پہنچے وہاں تشبیہ پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پھٹ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اللہ کی قوت جیسے اللہ کے لائق ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، اور مخلوق کی قوت جو مخلوق کے لائق ہے۔ تو بھئی یہ بات یدن کے بارے میں کہہ دو، اللہ کا ہاتھ حق ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ جتنا تعویلات کے باب میں پڑھنے کی کوشش کرو گے دھستے جاؤ گے اس زمین میں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آئے گا، سوائے تحیر کے، حیرت کے، پریشانی کے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بات وہی ہوگی جو بالآخر امام راضی کہہ گئے، جن کے اندر ابتداءً فکر اعتزال تھا، بعد میں تائب ہوئے رجوع کر لیا۔ ان کے اشعار معروف ہیں، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، واکثر سعی العالمین ضلال۔ یہ جو عقل کی دوڑ ہے اس کی انتہا بندش ہے، اور عقل کے تعلق سے پورے جہان والوں کی کوششیں گمراہی ہیں۔ اپنی عقل کو تابع کر لو وحی الہی کے، یہ عافیت کا راستہ۔ تعویلات کے باب کو کھولو گے تو حیرت کے سوا کچھ نہیں، پریشانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ کے ہاتھ پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہاں کس بیعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بیعت الرضوان، یعنی سورت کا جو سیاق و سباق ہے، اس آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے، اس تعلق سے یہ بیعت الرضوان ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے لی۔ قصہ یہ ہوا کہ آپ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ مسلمان ہم بالکل نہتے آئے ہیں، صرف ایک تلوار جو ہر ایک بندے کے پاس ہوتی ہے وہ لے کر آئیں ساتھ، باقی ڈھالے نہیں، تیر نہیں، کمانے نہیں، نیزے نہیں، صرف ایک تلوار جو حفاظت کی ہر انسان کے پاس ہوتی، بس وہی۔ ہمارا مقصد کوئی خرابی پیدا کرنا نہیں، حملہ کرنا نہیں، لڑنا نہیں، بلکہ مقصد صرف عمرہ کرنا، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ تو آپ جناب عثمان غنی کو آپ نے بھیجا یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم ایک صلح پسند لوگ ہیں، کوئی کسی قسم کی نیت نہیں ہے حملے کی یا کسی فساد کی، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ مگر اہل مکہ نے انکار کیا، جناب عثمان غنی اصرار کر رہے تھے، وہ انکار پر مصر تھے، تو ان کے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اہل مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس بات نے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا، ان کے غضب کو دعوت دی، اور نبی علیہ السلام کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ مانا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، یہ بیعت کیوں لی پھر؟ نعوذ باللہ، کیا ڈرامہ ہو رہا تھا وہاں؟ کیا آپ کو علم تھا
عثمان شہید نہیں ہوئے اور آپ بیعت لے رہے ہیں؟ مانا آپ عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خبر دے، آسمان سے انکشاف ہو تو آپ کو علم ہوتا ہے. عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ذاتیہ. اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے. یہ صفت کسی اور کے اندر پیدا کرو گے تو یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہوگا. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو علم ہی نہیں کہ مکہ میں کیا ہوا، عثمان غنی کے ساتھ کیا سلوک ہوا. بس آنے میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ ایک پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا. وہ ہمارا سفیر تھا، اور سفیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ ایک عالمی ایک اصول اور قانون ہے. انہوں نے قتل کر دیا تو اس موقع پر آپ نے بیعت لی صحابہ سے. یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بایعنہ علی الموت. یہ بیعت موت کی بیعت تھی. اور بعض روایتوں میں جیسے جابر کی روایت کہ بایعنہ علی اللہ نفر، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. دونوں باتیں درست ہو سکتی. کسی سے آپ نے موت کی بیعت لی اور کسی سے نہ بھاگنے کی. مقصد دونوں کا ایک ہے. نہ بھاگنے کا معنی یہ ہے کہ ہم موت قبول کر لیں گے، بھاگیں گے نہیں، میدان چھوڑیں گے نہیں. مقصد ایک ہی دونوں کا. چنانچہ آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی. ان کی تعداد کتنی تھی؟ روایتوں میں 1400 ان کی تعداد، بعد میں 1500 کی تعداد بھی مذکور. احادیث میں 1400 بھی ہے، 1500 بھی. یہ تعارض نہیں ہے، دونوں حق ہیں. جس کی تطبیق ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے جو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ راستے میں ملتے گئے، تعداد 1500 ہو گئی. یہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ 1400 یہ ایک کامل عدد ہے، اور آگے جو عدد چھوٹا عدد کسر والا اس کو بعض لوگ نہیں گنتے. جیسے 1400 40 ہو، 1400 کہہ دیا، 40 کو نہیں گنا، یہ کسر کا عدد. یا بعض اوقات گن لو تو 1500 کو کہہ دو، اس کسر کے عدد سے تعداد پوری کر دو. تو یہ ایک قاعدہ یا ایک زبان پر یہ باتیں معروف ہیں، یہ کوئی تناقض کی بات نہیں ہے. تو 1400 اور 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. 1400 کہہ لو، 1500 کہہ لو، ان دونوں باتیں روایتوں سے ثابت ہیں. سب سے آپ نے بیعت لی موت کی. اور یہ صحابہ کرام کی استقامت ایمان سے محبت کی علامت ہے. وہ بیعت بڑی پرخطر تھی. آپ غیر مسلح تھے اور مکہ قریب ہے. اہل مکہ وسائل سے مالا مال تھے، چاروں طرف ان کے حلیف بھی تھے، ان کی مدد کے لیے تیار تھے. ایک بڑا بھاری لشکر لے کر وہ جنگ کر سکتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی تو چونکہ جاسوس تو ہر طرف سے گھومتے ہیں، جاسوسوں نے خبر دی جا کر اہل مکہ کو کہ مسلمان تو لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور لڑنے کی بیعت کر رہے ہیں. تھوڑا سہم گئے. وہ بدر کے مارکے کے جوتے ان کو یاد تھے، جو 70 صنادید ان کے قتل ہوئے تھے. اب تھوڑا سہم گئے کہ اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو بڑی قتل و غارت گری ہوگی، بڑا نقصان ہوگا ہمارا. انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو واپس بھیج دیا. تو پھر جو بیعت والا معاملہ یہاں اختتام پذیر ہو گیا.
کہ عثمان واپس آ گئے، مگر صحابہ کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی استقامت، عزیمت، اس سب کی داد دینی پڑے گی کہ نہتی جماعت نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی کہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں جب تک ایک ایک بندہ مکہ والا موجود ہے، اس وقت تک عثمان غنی کے قیاس کی پیاس نہیں بجھے گی، قصاص کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ صحابہ کی شجاعت، یہی قصہ یہاں مذکور ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کی بیعت اللہ کی بیعت۔ اور اللہ نے مزید اس بات کو پختہ کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت اپنی حقیقت پر ہے، اللہ کا ہاتھ حق اور ثابت ہے۔ کہیں تثنیہ کے لفظ میں استعمال ہے، کہیں جمع کے صیغے سے استعمال ہے، تعویل اس کی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تشبیہ کا شائبہ ہی نہیں۔ تشبیہ تب ہوتی جب خالق کی صفت کو مخلوق کی صفت کے جیسا قرار دیا جائے، یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے لائق ہے وہ اللہ کی صفت ہے، جو مخلوق کے لائق ہے وہ مخلوق کی صفت۔ اور فرمایا کہ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جس نے عہد توڑا تو بے شک وہ عہد کو توڑتا ہے اپنی ہی جان پر، یعنی اس کا نقصان اس کی جان کو ہوگا، وہ عہد کو اپنی جان پر توڑتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے عہد کو توڑا ہو، بیعت کو توڑا ہو۔ آگے آیت کریمہ آئے گی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی رضا کا اعلان کرنا، مانا کسی نے اس عہد کو توڑا نہیں، اس عہد کو پورا کیا۔ اللہ نے خود تعریف کی، رضا کا اعلان کیا، سکینت کا اعلان کیا۔ اور اس صلح حدیبیہ کے بدلے اللہ نے ایک اور قریبی فتح کی خوشخبری دی جو کہ فتح خیبر ہے۔ جس نے توڑا وہ اس کو اپنے نفس پر توڑتا ہے، اس کا خمیازہ اس کے نفس کو بھگتنا پڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، ومن اوفى، جس نے پورا کیا، بما عاهد عليه اللہ، کس چیز کو؟ جو اس نے عہد کیا یا عہد دیا اللہ تعالیٰ کو، جس بات پہ اللہ سے عہد کیا، جس نے اس کو پورا کیا، فسيؤتيه اجرا عظيما، تو ان قریب اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ یہ علیہ ضمیر پر پیش کیوں ہیں؟ علیہ کی ضمیر ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، علیہ، اس لیے جمہور کی قرات علیہ ہے، ہا کے کسرہ کے ساتھ، اور بعض علماء علیہ ہا پر ضمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ضمیر ہے کیا؟ یہ ہوا کے معنی میں، اور اصل میں ہو ضمیر ہوا ہے، ان ہا کے ضمے کے ساتھ، تو علیہ پڑھیں گے تو اصل کا اعتبار ہوگا۔ یہ ضمیر ہمیشہ مضموم ہی ہوتی، ضمے کے ساتھ ہوتی، جیسے ضربہ ہو،
قاتلہ ضمے کے ساتھ کہ اصل میں ہوا ہے، اور ہوا کہ ہا مضموم ہے. ہاں اگر ضمیر سے قبل یا آ جائے تو یا کی مناسبت سے ضمے کو کسرے سے بدل دیتے. اب علیہ میں ہا سے قبل یا ہے، یا الیہ ہا سے قبل یا ہے، تو یا کی مناسبت سے ضمے کو کسرہ کر دیا. تو کسرہ بھی قاعدے کے ساتھ ہے، کیونکہ ما قبل یا ہے اور یا تقاضا کرتا ہے کہ ضمیر مکسور ہو، زیر کے ساتھ ہو. علیہ ہو تو وہ اصل ہے. تو بعض علماء نے اس کو علیہ پڑھا ضمے کے ساتھ، آگے اللہ ہے. اگر علیہ پڑھیں گے تو آگے اللہ کے لفظ کو باریک پڑھنا پڑے گا، علیہ اللہ. اور یہاں مقام اللہ کی تعظیم کا، اللہ تعالیٰ کے جلال کا، تو ضمہ سے لفظ اللہ، لفظ جلالہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، علیہ اللہ. اس لیے بعض علماء نے اس کے ضمے کو ترجیح دی. ضمہ پڑھیں گے تو اس مقام کا اصل ہے. کسرہ پڑھیں گے وہ بھی قاعدے کے مطابق ہے، کیونکہ ہا سے قبل یا ہے اور یا کسرہ کا تقاضا کرتی، اور چونکہ مقام عظمت کا ہے، اس کے ہیبت و جلال کا ہے، اس لیے ہا کو اپنے اصل پہ رکھا گیا ضمہ کے ساتھ، تاکہ اللہ میں تفخیم پیدا ہو جائے. اس کو موٹا کر کے پڑھیں، کیونکہ مقام کا تقاضا اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کو پیش کرنا ہے. تو من اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس شخص نے پورا کیا جو اللہ تعالیٰ سے عہد لیا، اس نے یا عہد دیا اللہ تعالیٰ کو، فسیؤتی اجرا عظیما، تو ان قریب اس کو دے گا اللہ تعالیٰ اجر عظیم، اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب دیکھیں فسیؤتی ہی یہاں ضمیر مکسور ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ما قبل یا ہے، اور یا کا تقاضا کیا ہے کہ ضمیر مکسور ہو. علیہ میں بھی ضمیر سے قبل کسرہ ہے، اور تقاضا یہی ہے کہ یہ مکسور ہو، اور مکسور ہی ہوتا ہے. مگر یہاں مقام کی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو ذکر کرنا مقصود ہے، تو اس کا اظہار بھی ایسے لفظ کے ساتھ ہو جس میں فخامت ہو، باریکی نہ ہو. اس لفظ کو موٹا کر کے پڑھیں تاکہ لفظاً اور نطقاً بھی اللہ کا جلال سامنے آئے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، جو اللہ کے عہد کو قائم رکھے، عہد کو توڑے نہ. اور صحابہ کرام نے اس عہد کو قائم رکھا، نہ توڑنے کا سوچا اور نہ توڑا. آگے اللہ نے گواہی دی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سب سے اپنی رضا کا اعلان کیا. مانا کسی نے اس عہد کو توڑا نہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا. تو یہاں ایک عمومی بات کرنا مقصود ہے. جو بندہ ایک عہد کر لے، عہد کو توڑ دے، تو عہد کو توڑنے کا نقصان اس کی اپنی جان پر ہوگا، اسے بھگتنا پڑے گا، وہ خمیازہ برداشت کرنا پڑے گا. اور جو عہد کو پورا کرے وہ اللہ کے ہاں اجر عظیم کا مستحق ہے. اور صحابہ نے اس عہد کو پورا کیا، اللہ نے گواہی دی اور ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے.